ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جناز ویژن آف پاکستان کے ایکسرسائز کو سالو کریں گے اور ایکسرسائز میں جو کویسچنز دیے گئے ہیں اس کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں اسٹوڈنٹس کو یہ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ جو سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ مختصراً اسی کا جواب دیا کریں اور غیر ضروری ڈیٹیلز نہ دیا کریں کیونکہ اس میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہیں، تو آپ غلطی کرنے کے بجائے مختصر جواب دیا کریں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ سو لیٹس بگن ان دا نیم آف اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھا جا رہا ہے پہلے سوال میں when and where did ایم اے جناح deliver this speech؟ محمد علی جناح نے یہ اسپیچ، یہ تقریر کب اور کہاں کی تھی؟ ایم اے جناح delivered this speech while addressing the first Constituent Assembly of Pakistan in Karachi on 11th August 1947۔ محمد علی جناح نے یہ تقریر پہلی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کراچی میں 11 اگست 1947 کو کی تھی۔ تو 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تھا۔ اس سے 3 دن پہلے جب پاکستان کی ڈاکیومنٹیشن میں اجازت ملی تھی اور ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں پاکستان نے بننا تھا، تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح چونکہ اسمبلی نے ان کو اپنا ہیڈ بنایا ہوا تھا تو اور 3 دن کے بعد گورنر جنرل بننے والے تھے، تو اس اسمبلی کو اپنا ویژن ظاہر کر رہے تھے اسی اسمبلی کے سامنے، تو یہ خطاب انہوں نے اس وقت فرمایا تھا۔ کویسچن نمبر 2 میں پوچھا جا رہا ہے What two functions of the Constituent Assembly did ایم اے جناح refer to in the beginning of his speech؟ کہ محمد علی جناح نے اپنی تقریر کی ابتدا میں کن 2 فنکشنز کا حوالہ دیا تھا، ریفر کیا تھا، کن 2 فنکشنز کا حوالہ دیا تھا؟ جواب ہے محمد علی جناح said that the Constituent Assembly had to perform 2 main functions۔ محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ اس آئین ساز اسمبلی نے 2 اہم ترین کام کرنے ہیں۔ The first was to frame a provisional constitution for the newborn state as it is the basic need of a state to have a constitution in order to run the affairs of the state۔ پہلا کام یہ تھا کہ یہ آئین ساز اسمبلی ایک عبوری آئین بنا کر دے دے نیو بورن اسٹیٹ کے لیے، نئی ریاست کے لیے، کیونکہ کسی بھی ریاست کی بنیادی ضروریات میں سے یہ ہے کہ اس کا ایک آئین ہو جس کے مطابق افیئرز آف دا اسٹیٹ چلتے رہیں۔ The second function that he referred to was to act as full-fledged sovereign federal legislature۔ اور دوسرے کام کی طرف جن کا انہوں نے حوالہ دیا تھا وہ بطور فیڈرل لیجسلیچر کے ایز اے فل-فلیج ساورن باڈی کے کام کرنا تھا، کہ ان کو ایک قانون ساز اسمبلی کے طور پر بھی کام کرنا تھا۔ پہلا کام آئین سازی کا تھا اور اس کے بعد قانون سازی کا کام تھا۔ اب آتے ہیں تیسرے سوال کی جانب۔ What did he say about the first function of the assembly؟ کہ قائد اعظم نے اسمبلی کے پہلے کام کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ کچھ لوگ اس کا جواب لا اینڈ آرڈر اور قانون سازی اور دوسری چیزوں کا دیتے ہیں، لیکن چونکہ اسپیچ میں واضح طور پر 2 مین فنکشنز کا بتایا گیا تھا۔ پہلا فنکشن آئین سازی کا تھا، تو ہم فرسٹ فنکشن آئین سازی والا جواب ہی دیں گے۔ ایم اے جناح said that the first function of the Constituent Assembly was to frame the future provisional constitution of Pakistan۔ محمد علی جناح نے فرمایا کہ اس اسمبلی کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ آئین ساز اسمبلی پاکستان کے مستقبل کا عبوری آئین بنا کر دے دے، which was a very difficult and responsible function، جو کہ ایک بہت مشکل اور ذمہ داری والا کام تھا۔ The assembly members must do the best they could۔ یہاں the best they could، بیسٹ جو ہے وہ پلیز آپ مینشن کریں کہ اسمبلی کے ممبرز کو
اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق کام کرنا چاہیے in order to adopt a provisional constitution of Pakistan, تاکہ پاکستان کے لیے ایک عبوری آئین بنا کر دے دیں so that the affairs of the state could be run smoothly, تاکہ ریاست کے امور جو ہے وہ آرام سے آسانی سے چلائے جا سکیں۔ سوال نمبر 4 میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے What did he say about the second function of the assembly؟ آپ نے اسمبلی کے دوسرے کام کے بارے میں، دوسرے فنکشن کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ جواب ہے محمد علی جناح said that the second main function of the assembly was to act as sovereign legislative body۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اس اسمبلی کا دوسرا کام، آئین سازی کے بعد جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود مختار قانونہ کے طور پر، قانون ساز ادارے کے طور پر، باڈی ادارے کے طور پر کام کرے اینڈ میک لاز، اور ایسے قوانین بنائے فار رننگ دا ڈے ٹو ڈے افیئرز آف دا اسٹیٹ، تاکہ اس کے ان قوانین کی وجہ سے، ان قوانین کے سبب یا ان قوانین کے نتیجے میں اسٹیٹ کے جو روزمرہ کے کام کاج ہیں وہ چلائے جا سکیں، اینڈ فار مینٹیننگ لا اینڈ آرڈر، اور قانون کی عملداری قائم ہو سکے in the state میں so that the life, property and religious beliefs of the subjects are protected by the state، تاکہ نتیجے کے طور پر اسٹیٹ اس قابل بن جائے کہ وہ اپنے رعایا کی جان، مال اور مذہبی عقائد کی حفاظت کر سکے، جو کہ ایک اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ Question number 5. Which legacy does M.A. Jinnah refer to in his speech؟ محمد علی جناح اپنی تقریر میں کون سی وراثت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ Answer. M.A. Jinnah refers in his speech to the legacy of bribery, corruption, nepotism and jobbery from which India was suffering at that time۔ India اس میں آخری n جو ہے وہ مسٹیک سے آیا ہے۔ تو محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں برائبری، رشوت ستانی، کرپشن، بدعنوانی، نیپوٹزم، اقربا پروری، جابری، بے ایمانی کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے انڈیا اس وقت دوچار تھا۔ یہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ مسائل یا یہ زہر، یہ لعنتیں ہمیں وراثت میں ملی ہیں۔ Question number 6. What are the Qaid's views about the division of India؟ تقسیم ہند کے بارے میں قائد اعظم کے خیالات کیا تھے؟ Answer. M.A. Jinnah thought that the division of India was a titanic and mighty revolution۔ محمد علی جناح سوچتے تھے یا ان کا خیال تھا کہ تقسیم ہند جو ہے وہ ایک عظیم الشان انقلاب تھا that was unprecedented، جو کہ بے مثال تھا and there was no other example parallel to it in the history of the world، اور دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ He said that there were people who did not agree to the division۔ وہ فرماتے تھے یا انہوں نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگ تھے جو کہ تقسیم ہند کے ساتھ متفق نہیں تھے۔ However, according to him، لیکن ان کے مطابق it was the only solution of the constitutional problem of India۔ یہ تقسیم ہند جو ہے یہ ہندوستان کے آئینی بحران یا آئینی مسائل کا واحد یا اکلوتا حل تھا۔ And the future history would prove that his views were correct، اور آئندہ کی تاریخ یہ ثابت کر لے گی کہ ان کے جو خیالات تھے وہ ٹھیک تھے۔ تو تاریخ نے ثابت کر دیا۔ ابھی حالیہ دنوں میں کرونا جو ہے اس کو مسلمانوں کے ساتھ منسوب کیا گیا، جہاں کوئی مسلمان ملتا تھا اس کو مارا کرتے تھے کہ تم لوگ جو ہے کرونا پھیلانے والے لوگ ہو، اور
ہاسپٹلز میں مسلمانوں کو ایڈمٹ نہیں کراتے تھے، ان کو جو ہے ان کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوا کرتی تھی، صرف اور صرف ان کا گناہ یہی تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو قائد اعظم کی یہ جو بات ہے، ان کی یہ جو خیالات ہیں، ہسٹری نے بار بار ثابت کر دیے کہ ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا ایک ساتھ رہنا جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ غلط تھا، اور یہ دو قوم تھے اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ان کے لیے الگ الگ اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا، اور ہسٹری نے یہ بالکل بارہا ثابت کر دیا کہ یہ ان کا یہ ویو جو تھا وہ ٹھیک تھا۔ کویسچن نمبر 7، What does he say about the minorities؟ قائد اعظم اقلیتوں کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ Answer: M.A. Jinnah said that the minorities had equal citizenship rights۔ محمد علی جناح فرماتے تھے کہ اقلیتوں کے شہری حقوق جو ہے وہ برابر کے شہری حقوق ہیں پاکستان میں۔ They are free to worship according to their religious beliefs۔ ان کو اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزارنے میں وہ آزاد تھے۔ And to go to their respective places of worship freely، اور وہ اپنی عبادت گاہوں میں آزادی سے آ جا سکتے تھے۔ He said that the state will protect their rights، اور وہ فرماتے تھے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کرے گی، کی حفاظت کرے گی۔ Question number 8، What kind of freedom does M.A. Jinnah envision for the people of Pakistan in general؟ محمد علی جناح ان جنرل عام طور پر پیپل آف پاکستان کے لیے، پاکستان کے باشندوں کے لیے کس قسم کا what kind of freedom چاہتے تھے؟ Answer: M.A. Jinnah expressed his vision about the people of Pakistan۔ محمد علی جناح نے پاکستان کے باشندوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا تھا that all of them، یہاں پر آپ کریکشن کریں، all of them، all they نہیں ہیں، all of them are free to practice their religious activities in their mosques، temples and other places of worship، کہ وہ تمام کے تمام اس بات میں آزاد ہیں کہ وہ اپنے عبادات، مذہبی ایکٹیویٹیز یا عبادات اپنے اپنے مساجد، مندروں یا دوسری عبادت گاہوں میں کریں۔ He said that the subjects of the state may belong to any religion, caste or creed۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ملک کے باشندے کسی بھی مذہب، کسی نسل اور کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، which had nothing to do with the business of the state، اور جس کا business of the state، جس کا ریاست کے امور سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ کا مذہب آپ کا اپنا ہے، اس کا ریاست کے کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امید ہے اسٹوڈنٹس نے اس ویڈیو سے رہنمائی حاصل کی ہوگی۔ تھینک یو، السلام علیکم۔